حضرت علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ زہرا کی شہادت کے بعد جن عورتوں کے ساتھ عقد کیا ان میں ایک ام البنین بھی تھیں۔ حضرت علی کے بھائی عقیل نسب شناس تھے۔ مولا علی نے فرمایا، اے بھائی عقیل، کسی بہادر خاندان سے ایک عورت کی میرے لیے خواستگاری کرو۔ تو جناب عقیل نے عرض کی، بھائی ایسی عورت کس لیے چاہتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بطن سے ایک بہادر فرزند پیدا ہو۔ تو جناب عقیل نے ام البنین کو، کہ جن کا نام فاطمہ تھا، جو حزام بن خالد کی بیٹی تھیں اور بہادر خاندان بنی کلاب سے تعلق رکھتی تھیں، کہ جس کے خاندان اور قبیلے میں بہت سے کمالات اور فضائل پائے جاتے تھے، ان کی خواستگاری کی۔ امیر المومنین حضرت علی نے جناب عقیل کے اس مشورے کو احسن قرار دیتے ہوئے انہیں اپنے عقد میں لیا۔ ام البنین کے بطن سے حضرت علی کے پہلے فرزند حضرت عباس تھے، کہ جو 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی کے ام البنین کے بطن سے کل 4 فرزند تھے، جن کے نام حضرت عباس، عبداللہ، عثمان اور جعفر۔ جب تک ام البنین کے یہ 4 بیٹے پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک لوگ ان کو فاطمہ کہتے تھے، اور جب ان کے یہ بیٹے پیدا ہوئے تو ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں کہنے لگے۔ یہ چاروں فرزند عاشور کے روز امام حسین کے اہل حرم کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ شہادت کے وقت حضرت عباس کی عمر 34 سال تھی، عبداللہ 25 سال، عثمان 21 اور جعفر 19 سال کے تھے۔ ام البنین کربلا میں موجود نہیں تھی، بلکہ بعض وجوہ کی بنا پر مدینہ ہی میں رک گئی تھیں۔ انہیں اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت کی اطلاع مدینہ ہی میں ملی۔ جناب ام البنین کو اپنے بیٹوں سے امام حسین علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی۔ وہ اس طرح کہ جس وقت بشیر مدینہ میں اہل بیت کی آمد کے لیے اطلاع دینے آئے اور اس نے ان کے ہر بیٹے کا نام لے لے کر بتایا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، امین نے فرمایا، حسین کے بارے میں مجھے خبر دے، میرے فرزند، اور جو کچھ بھی اس نیلے آسمان کے نیچے ہے، سب کے سب ابا عبداللہ حسین پر قربان ہو جائے۔ تو بشیر نے کہا کہ حسین علیہ السلام بھی شہید ہو گئے۔ یہ سن کر ام البنین نے بلند آواز سے جان سوز گریہ کیا اور فرمایا، اے بشیر، اس خبر سے تو میری رگِ جان کٹ گئی۔ ام البنین کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان اور کمال کے کس عالی ترین مرتبے پر فائز تھیں۔ چونکہ آپ نے اپنے 4 فرزندوں کی شہادت کو امام کے مقابلے میں بے معنی اور غیر اہم گردانا، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا رتبہ ان کی نگاہ میں بلند تر تھا۔ اس کے بعد ام البنین ہر روز بقیع کے قبرستان میں آتی تھیں اور اپنے چاروں فرزندوں کے لیے اس قدر گریہ کرتی تھیں کہ دوست ہوں یا دشمن ان کے رونے کی وجہ سے روتے تھے، حتیٰ کہ مروان بھی قساوت قلبی کے باوجود روتا تھا۔ اور جناب ام البنین کا گریہ سن کر سب اہل مدینہ بقیع میں آ جاتے تھے اور ام البنین کے نطبے کو سنتے اور گریہ کرتے تھے۔ جس وقت عورتیں ام البنین کو تسلی دیتی تھیں اور کہتی تھیں، اے ام البنین، خدا تمہیں صبر عطا فرمائے، تو وہ ان کو اس طرح جواب دیتی، اے مدینہ کی عورتوں، دوبارہ مجھے ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں نہ کہنا، چونکہ اب میرا کوئی فرزند نہیں۔ شکاری باز جیسے 4 باز تھے جنہیں تیر کا نشانہ قرار دیا گیا اور ان کی گردنوں کی رگوں کو کاٹ کر شہید کر دیا گیا، اور دشمنوں نے اپنے نیزوں کے ساتھ ان کے پاک بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور میرے بیٹے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے کربلا کی گرم مٹی پر پڑے رہے۔ کاش میں جانتی کہ کیا ہی ایسا ہوا جیسا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ عباس کے بدن سے ہاتھوں کو جدا کر دیا گیا۔ نیز مندرجہ ذیل اشعار بھی حضرت ام البنین کی طرف منسوب ہیں، یعنی لوگوں نے جناب عباس کو دیکھا کہ دشمنوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اور اس کے دائیں بائیں حیدر کرار کے فرزند ہیں، اور ہر ایک شکاری شیر کی طرح ہے اور ان کے ساتھ مل کر جنگ کر رہا ہے۔ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ میرے فرزند کے سر پر لوہے کا نیزہ مارا گیا
جس کی وجہ سے میرے بیٹے کا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ افسوس کہ کس نے میرے شیر دل بیٹے کے سر پہ نیزہ مارا۔ اے میری جان عباس، اگر تمہارے ہاتھ سلامت ہوتے اور تلوار تمہارے ہاتھ میں ہوتی تو کسی کو بھی جرأت نہ تھی کہ آپ کے قریب آئے۔ مجھے اب ام البنین نہ کہو، اب دنیا کے دکھ میرے نصیب میں ہیں۔ مجھے ام البنین اس وقت کہا جاتا تھا کہ جب شاہ دین سے میرے بیٹے تھے۔ ان میں سے ہر جوان چاند چہرہ تھا کہ جو میرے دائیں بائیں ہوتے تھے۔ ان کے نام عبداللہ اور عثمان اور جعفر تھے۔ ان کے علاوہ میرا قیمتی موتی و گوہر عباس بھی تھا۔ لیکن آج بے بال و پر ہوں، نہ میرے بیٹے رہے اور نہ میرا سلطان مبین رہا۔ مجھے جب کوئی ام البنین کہہ کر پکارتا ہے تو مجھے اپنے بیٹوں کی یاد ستاتی ہے۔ ام البنین بے بال و پر پرندے کی طرح روتی ہے اور آپ دیدہ ہو کر کہتی تھی میرا کوئی بیٹا نہ رہا۔ اے عورتوں، مجھے ام البنین کہہ کر نہ پکارو، ان کے بعد تو اب میں بغیر بیٹوں کے ماں ہوں، اب میرا کوئی بیٹا نہیں رہا۔ روز عباس کے غم میں گریا کرتی ہوں، میری آہیں میری جان کو جلا رہی ہیں۔ میرا چاند سا بیٹا دشت کربلا میں نے سنا ہے کہ حسین کا ساقی تھا۔ اس نے دریا میں اپنا قدم رکھا لیکن پیاسا واپس لوٹا۔ چونکہ اس کا حسین پیاسا تھا اس لیے پانی سے منہ پھیر لیا۔ اس نے پانی نہ پی کر مقام عظمت کو پایا اور پانی لے کر خیام کا رخ کیا۔ جب ریگستان سے خیام کی طرف راستہ اختیار کیا تو دشمنوں کے ہاتھوں سے اس کے بازو قلم ہو گئے۔ میں نے سنا ہے عباس کے بدن سے آپ کے دونوں بازو قوم حق ناشناس کے ظلم سے جدا ہو گئے اور آپ کی دائیں آنکھ میں ہیرے کا تیر لگا اور چمن خزاں رسیدہ ہو گیا اور مرجھا گیا۔ یہاں پر اس نکتے کا ذکر کرنا مناسب ہے کہ اگر ام البنین کو حسین علیہ السلام سے ایک خاص عقیدت تھی اور فرماتی تھیں میرے سارے فرزند حسین پر قربان ہو جائیں، تو حضرت زہرا کو بھی حضرت عباس کے ساتھ ایک خاص عقیدت تھی اور آپ کو اپنے بیٹے کے عنوان سے یاد کرتی تھیں۔ منقول ہے کہ ایک شخص کربلا کا رہنے والا ہر روز 2 یا 3 مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا تھا، لیکن حضرت عباس کی قبر مطہر کی 10 دنوں میں ایک دفعہ زیارت کرتا تھا۔ ایک رات اس نے عالم خواب میں جناب فاطمہ کو دیکھا اور ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا تو حضرت زہرا نے ان سے منہ پھیر لیا تو اس نے وجہ پوچھی۔ جناب زہرا نے فرمایا تو میرے بیٹے کی زیارت کے لیے کیوں نہیں جاتا؟ اس نے عرض کیا کہ میں دن میں 3 مرتبہ آپ کے فرزند امام حسین علیہ السلام کے مرقد مطہر کی زیارت کرتا ہوں۔ فرمایا ہاں میرے فرزند کی زیارت کرتے ہو، لیکن میرے فرزند عباس کے مرقد کی زیارت بہت کم کرتے ہو۔ نیز منقول ہے کہ قیامت کے دن پیغمبر خدا حضرت علی سے فرمائیں گے کہ فاطمہ سے کہیں کہ امت کی نجات اور شفاعت کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ حضرت علی پیغمبر اسلام کے پیغام کو فاطمہ تک پہنچائیں گے تو فاطمہ اس کے جواب میں فرمائیں گی امیر المومنین، میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے ہاتھ آپ کی امت کی شفاعت کے لیے کافی ہیں۔